الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک کو ہم سے رخصت ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جیسا کہ بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے کہ 3 دن جو ہیں وہ قربانی آپ کر سکتے ہیں، تو گویا کہ تینوں دن عید کے شمار ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے دن کی قربانی جو ہے وہ سب سے افضل ہوتی ہے، سب حضرات کے علم میں ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے عید الفطر کو بھی پھر 3 دنوں میں جو ہے کسی درجے میں اس کی درجہ بندی کر دی گئی۔ پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے جسے عرف عام میں ٹرو کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں لفظ آیا کہاں سے، اور پھر تیسرا دن بھی ہے۔ تو آج گویا کہ تیسرا دن ہے رمضان کو ہم سے رخصت ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ حضرات کے جنہوں نے اس ماہ مبارک جو گزر چکا، اب کتنے ہی ہمارے ایسے اعزاء و اقارب میں سے ہوں گے، احباب میں سے ہوں گے، جو پچھلے سال کے رمضان میں تو ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں وہ موجود نہیں تھے، وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے۔ اور ہم میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال کا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے، کب قیامت ہوگی۔ قرآن حکیم میں بہت سی مکی صورتوں میں بار بار مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ پیش کیا جاتا ہے، یسألونک عن الساعہ، پوچھتے ہیں کب ہوگی وہ قیامت کا دن، کب آئے گا وہ دن۔ تو کہہ دیا گیا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہر شخص کی اپنی قیامت جو اس کے سر پر اس کی موت کی شکل میں معلق ہے، اس کے بارے میں بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ جو لوگ اس مرتبہ نہیں ہیں، پچھلے رمضان میں موجود تھے، انہیں کوئی معلوم نہیں تھا، الا کہ کوئی شخص بیمار ہو اور اس سٹیج تک پہنچ چکا ہو کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بھی جواب دے چکے ہیں، تو بات دوسری ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ واقعتاً جو عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا، اور جو اصلاً ایک ٹریننگ پیریڈ تھا ہر مسلمان کے لیے، سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت کے لیے مختص فرما لیا تھا، اس کے کچھ تقاضے تھے نا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عام طور پر مولانا علی میاں بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی مانی ہوئی شخصیت تھی، بر صغیر پاک و ہند کی، انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین پہ جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، جو میں نے خطبہ عید کے موقع پر بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اصلاً روزے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ وہ ہے جسے وہ کہتے ہیں چھوٹا روزہ ہے، اگرچہ الفاظ پر نہ جائیے، اپنی عظمت میں اور اپنے مقام و مرتبے میں یہ روزہ کہیں افضل ہے دوسرے روزے سے، جس کا ابھی میں ذکر کروں گا۔ یہ چھوٹا روزہ کیوں کہا گیا اسے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق صرف 1 مہینے کے ساتھ ہے، یکم رمضان سے لے کر جو آخری شب ہوگی۔
اور اس میں آپ اپنے اوپر کچھ ایسی چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کے لیے جائز قرار دے دی. کھانا پینا جو ہے، اسی طرح شہوت کا تقاضا اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، روک دیا گیا. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس کا مرتکب ہوتا ہے تو بہت بڑی سزا ہے. 60 روزے جو ہے متتابعین، شہرین متتابعین، 2 مہینے 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے. تو چھوٹے روزے کا تعلق اس اعتبار سے کہ اس کا دورانیہ بھی کم ہے، صبح سحری سے لے کر افطاری تک، اور اس کی ڈیوریشن بھی کم ہے کہ صرف 1 مہینہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن دوسرا روزہ وہ بڑا روزہ ہے، اس پر بھی پابندیاں ہیں. جس طرح اس روزے میں پابندیاں تھیں، یہاں پابندیاں ان چیزوں کی تھی جو اصلاً جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن وہاں پابندیاں ان چیزوں کے اوپر ہیں کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، جس کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے. یہ دوسرا روزہ شروع ہوتا ہے انسان کے شعور یا بلوغت سے، اور ٹل اینڈ وہ چلتا ہے اس کی موت تک. یہ مسلسل ایک پیریڈ ہے جس کے بارے میں مولانا علی میاں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہے اصل میں بڑا روزہ. رمضان کا روزہ 1 مہینے کا تھا، یہ پوری زندگی کا ہے، بلوغت سے لے کر اینڈ آف لائف تک. اور دوسرے یہ کہ اس روزے میں پابندیاں بڑی محدود تھیں، کھانے پینے پر پابندی تھی، شہوت رانی پر پابندی تھی. اس روزے میں جو پابندیاں ہیں اس کی بڑی طویل فہرست موجود ہے. قرآن حکیم کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس کتنے ہیں؟ اگر آپ ان کو جمع کر لیں گے تو سینکڑوں کی تعداد آپ کو قرآن حکیم میں مل جائے گی، جو ہمارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ تم فقط ضل ضلالا بعیدا، پھر معاملہ یہ ہوگا کہ تم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے. تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ اصل ٹریننگ ہے اصل میں اس روزے میں جو ہم نے اب گزار چکے ہیں 30 روزے، کہ وہ جو بڑا روزہ آپ کو سال کے بقیہ 11 مہینے جاری رکھنا ہے، جس میں اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جس بات کا تمہیں حکم دے دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس بات سے رسول منع کر دیں، روک دیں، اس سے رک جاؤ. اس کا تعلق بلوغت سے لے کر اینڈ آف لائف تک ہے. تو گویا کہ اس حوالے سے یہ ٹریننگ تھی ہماری جو کی گئی ہے، تاکہ کم سے کم اب بقیہ جو سال کے 11 مہینے ہیں آپ ان چیزوں سے تو بچنے کی کوشش کریں جن سے آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے، جو ڈونٹس ہیں، جس پر عمل کرنا گویا کہ آپ کو اپنے رب کی ناراضگی تک پہنچا دے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ رمضان کے روزوں کا جتنا گہرا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے، بڑی لاجیکلی میں نے بات آپ کو سمجھائی تھی. دن بھر کے فاقے کے نتیجے میں آپ اپنے نفسانی جو خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تاکہ ہماری روح جو کہیں ہمارے قلب کے اندر کہیں دفن ہوئی ہے، کہیں سسک رہی ہے، اسے موقع ملے اپنے رب کے حضور رجوع کرنے کا. اور روح کی اصل غذا کیا ہے؟ قرآن حکیم. اور کیا کہنے ان لوگوں کے جو قرآن حکیم پڑھتے ہیں، تو یا تو یہ کہ ساتھ کے ساتھ ترجمہ بھی ان کے پیش نظر رہتا ہے، اور بہت ہی اونچے درجے پر وہ لوگ ہوں گے جو قرآن حکیم پڑھیں اور انہیں معلوم ہے کہ ان کا رب ان سے کیا کہہ رہا ہے. قریش مکہ نے تو کہہ دیا تھا نا قرآن کے بارے میں، اساطیر الاولین ہیں جی، یہ تو کوئی گزشتہ قومیں تھیں، ان کے احوال، ان کے واقعات اور کہانیاں ہیں کہ جو قرآن میں بیان کر دی گئیں. لیکن ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی ہیں، تاکہ تمہارے سامنے ایک آئینہ نصب کر دیا جائے کہ اس میں تم اپنے چہرے کے خد و خال، اپنے چہرے کے داغ دیکھ سکو. اور تم سے پہلے امتیں جس پستی کا شکار ہوئی تھی، جن گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوئی تھی، یہ گویا کہ نشان عبرت کے طور پر ان قوموں کا ذکر کیا گیا تھا. آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے، آل فرعون کو غرق کر دیا گیا ہے، طوفان نوح ایسا آیا ہے جس نے اس وقت کی کل جو بھی آبادی تھی اس دنیا پر سب کو ختم کر دیا. صرف بچائے وہ لوگ گئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. قرآن سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ قرآن حکیم کا جو بہت گہرا تعلق رمضان کے روزوں کے ساتھ تھا، اس ضمن میں عرض کر چکا.
اب اصلاً جو بات مجھے اب کہنی ہے آپ سے کہ اس ٹریننگ کے نتیجے میں جو چیزیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس پر کاربند رہے، جس کا سب سے بڑا مظہر ہے نماز۔ آپ کو معلوم ہے رمضان کے مہینے میں آپ کی مسجدیں کس طرح آباد ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں 6 7 صفیں جو ہے ہماری اس مسجد میں جو موجود ہوتی تھی۔ عام مساجد کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو کم سے کم یہ ٹریننگ پیریڈ جو 1 مہینے کا تھا، جس میں آپ نے اہتمام کیا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے اور وقت پر ادا کرنی ہے اور مسجد میں ادا کرنی ہے، ٹریننگ کا نتیجہ یہ تو نکلنا چاہیے کہ یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے۔ الا ماشاء اللہ، میرا خیال ہے بہت کم مسجدیں ایسی ہوں گی، بلکہ نہ ہونے کے برابر، کہ جن میں جو رونق آپ کو رمضان میں دیکھنے میں نظر آتی تھی بعد میں بھی جاری رہے، جسے آپ کا یہ محال عقلی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں گے تو دین کا وہ رکن جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزی ستون قرار دیا ہے، الصلاۃ عماد الدین، اس پر اگر پابندی رہی ہے اس ماہ مبارک میں تو کم سے کم یہ کہ وہ تو جاری و ساری رہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی، اور یقیناً جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں وقت پر آئے ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ ہے کہ دین کی بات سننا چاہتے ہیں، دینی شاعر کی کچھ نہ کچھ پابندی بھی ان کے ہاں موجود ہے، انہوں نے یقیناً اپنا جو روٹین بنایا ہوگا کہ روزانہ کا 1 پارہ ختم کرنا ہے تاکہ 1 مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو سکے۔ اور یہاں پھر میں عرض کروں گا کہ وہ حضرات کہ جنہوں نے رمضان کی راتیں اس کیفیت میں بسر کی کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن حکیم انہوں نے اپنی نظروں سے گزار دیا، صرف نظروں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے انہوں نے بات سنی ہے، سمجھی ہے کہ قرآن ان سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر تو معاملہ وہ ہو نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، قرآن حکیم کا فتویٰ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کی مانند ہیں، حیوانات ہیں، یہ چلتے پھرتے جو آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں جن کے اندر گویا کہ کسی شے کو دیکھنے کے بعد ان کا ذہن ان کے خالق کی طرف اپنے متوجہ نہیں ہوتا، تو قرآن تو انہیں حیوانات قرار دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح میں سے جو پھونکا تھا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا تقاضا کیا ہے؟ آدمی دل کے کانوں سے سنے، دل کی آنکھوں سے دیکھے، جس شے کو دیکھا ہے آپ کا ذہن فوراً خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کوئی بات حق کی اگر آپ کے کان میں پڑی ہے تو فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے، گر یہ نہیں ہے بابا، پھر سب کہانیاں ہیں، پھر تو قرآن حکیم کے فتوے کی روح سے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، مویشیوں کی مانند ہیں، ڈھور ڈنگروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو حضرات بھی یہاں آئے ہیں اور ان میں سے کسی حد تک بھی جنہوں نے جس قدر بھی دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کی ہے، انہیں تجربہ ہوا ہوگا اس بات کا۔ ایک تو رمضان کی راتوں کے انوار و تجلیات وہ اپنی جگہ، اور اس کے اوپر جسے آپ نور علی نور کہیں گے کہ قرآن حکیم کے ذریعے اپنی وہ روح کے جو کہیں سسک رہی تھی اس کی آبیاری کا سامان ہم نے کیا۔ یہ تو گویا کہ وہ بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت دینے کے لیے اللہ کی بھی اپنی شرط ہے کہ ہدایت کی طلب تو اندر موجود ہو نا۔ اگر ہم نے اپنے اوپر مادی غلاف اس درجے کے چڑھا لیے ہوئے ہوں کہ کہیں نور بصیرت جو ہے وہ ہمارے اندر پیرس ہی نہ کر سکے، تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے قرآن حکیم کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، لیکن اس کے باوجود محروم رہ گئے یا نہیں؟ اور کہاں کہیں دور سے کسی بستی کا کہیں بدو رہنے والا آیا اور آ کر پہلی مرتبہ سنا اور ایمان لے آیا۔
گویا کہ فطری اعتبار سے دونوں کے اندر ایک بڑا عظیم فرق تھا. کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑے مادی قسم کے موٹے موٹے غلاف اپنے دلوں کے اندر چڑھائے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو واقعتاً جسے قرآن کہتا ہے نا لآیات لقوم یسمعون، بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے کتنے بڑے بڑے مظاہر موجود ہیں کہ آدمی ذرا غور و فکر کرے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں اپنے رب کی معرفت پیدا نہ ہو. تو دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کی. تو یہ 1 مہینے کے پیریڈ کا کم سے کم یہ نتیجہ تو نکلنا چاہیے نا کہ چلیے 1 پارہ روز نہیں، لیکن اسے معمول تو بنائیں اپنی زندگی کا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے. دن کا آغاز ہو تو فوراً پاک صاف ہو کر مسجد میں حاضر ہو، نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد قرآن حکیم کھول کر بیٹھ گئے ہیں. کیا کہنے! اس کی وجہ سے جو نور، باطنی نور انسان کو حاصل ہوگا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم جو اب ہم نے ایک روٹین میں اس کی تلاوت کو اپنے لیے جو ہے وہ لازم کر لیا تھا اس مہینے کے اندر، اس معاملے کو آگے کنٹینیو رکھا جائے. اور چلیے 1 پارہ نہیں، آدھا پارہ، ربع پارہ، 2 رکوع پڑھ لیجئے، لیکن اس کی وجہ سے جو اثرات ہوں گے، آپ اپنے اندر جو ایک سکون محسوس کر سکیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے انسان کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے، اور اس کا بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنی زکوٰۃ کا بڑا حصہ اس مہینے میں ادا کرتے ہیں. سارا سال بھی زکوٰۃ کا وہ دروازہ کھول کے رکھتے ہیں. کوئی محتاج ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی اور کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کے لیے دوا دارو کا بندوبست کرنا ہے، کسی کے لیے کوئی روٹی پانی کا بندوبست کر دینا ہے، کہ سارا سال بھی وہ پروسیس رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ جب اینڈ پر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اب گویا کہ اس کو بچا لیتے ہیں کہ اب یہ بقیہ حصہ جو میری زکوٰۃ کا ہے وہ میں رمضان المبارک میں ادا کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا دیتا ہے اس دنیا میں. رمضان المبارک میں 700 نہیں، اس سے بھی زیادہ گنا جو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ آپ اس سال کے دوران بھی ادا کر چکے، لیکن کچھ حصہ اس کا آپ نے اس ایمان کے ساتھ جو ہے اس کو رکھا ہے کہ مجھے رمضان میں اس کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کا بھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی. تو کم سے کم یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کی جو ایک روٹین آپ نے بنا لی تھی اس ماہ مبارک میں، اس کو بھی جاری رہنا چاہیے. یہ 1 مہینے کا ٹریننگ پیریڈ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کو بریکٹ کے باہر رکھیے کہ تمام نتائج کی اس ٹریننگ کے نتیجے میں جو ہے برآمد ہوں گے، جو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس 1 مہینے کے اندر ہمیں جو ہے عطا فرمائی ہے. اسی طرح 20 تراویح یا چلیے کچھ کم، 20 تراویح کا نصاب پورا کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر مساجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی بڑی تعداد جو ہے 8 تراویح پڑھ کر واپس چلی جاتی ہے. ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کی عبادت کو یا نوافل کو واجب یا فرض قرار نہیں دیا. حدیث میں یہ تو موجود ہے کہ دن کا روزہ رکھنا تو فرض ہے، لازم ہے. اگر مسلمان ہو، صحت مند ہو، اور پھر یہ کہ حالت سفر میں نہ ہو، کوئی مرض ایسا نہ لگا ہوا ہو کہ جس میں ڈاکٹر آپ کو منع کر دے، تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم. حکم تو یہی ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اور ان تمام علتوں کے جن کا بھی میں نے ذکر کیا اس سے مبرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے لازماً روزے رکھنے ہیں. لیکن نفلی عبادات کو لازم نہیں کیا گیا. اس کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں تطوعا. وہ انسان کی اپنی ہمت پر ہے کہ کتنی دیر وہ رمضان کی راتوں میں یا عام طور پر صبح کے اوقات میں تہجد کے لیے کتنا وقت وہ صرف کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نفلی عبادت بھی 1 درجے میں واجب تھی اور آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے. لیکن یہ کہ عام مسلمان کے لیے تو واجب نہیں ہے. ہاں، کس کے اندر ہمت اگر موجود ہے
اپنے رب کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تطوعا اپنی ہمت اور اپنے ارادے کے بلبوتے پر جتنا زیادہ وقت قرآن حکیم کے ساتھ نفلی عبادات کے اندر لگا سکے. تو یہ 20 رکعتیں جو ہم ادا کرتے رہے ہیں تو اس کا اتنا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اول تو سب سے بہترین شکل کیا ہوگی. ہم میں سے ہر شخص سحری وقت اٹھتا تھا نا. صبح صادق کا جو وقت جس میں سحری آپ کلوز کرتے تھے اس سے کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے. تو چلیے روزانہ نہیں، ہفتے میں 2 یا 3 دن میں تو اس میں اہتمام کیجئے نا کہ رات کو تہجد کے اوقات میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ ہر شب اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے. اگرچہ نزول کا جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تو گویا کہ کسی مادی جسم کا نزول کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جسم تو مادی نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ وہاں موجود ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اس پوری کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو. تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کیا تصور کریں گے. لیکن حضور نے فرمایا کہ ہر شب اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے والا کہ میں اس کو مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جو مجھ سے استجابت کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا. اور ہر شب کے آخری پہر، اس بات کو نوٹ کیجئے، اس لیے کہ وہاں صرف آپ کو یا آپ کا رب دیکھ رہا ہے یا آپ کے گھر میں اگر آپ کی اہلیہ بھی اسی کمرے میں ہے تو وہ دیکھ رہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنے بھی نفلی عبادات ہیں ان کا پرچار کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ دین کی حکمت کے سراسر خلاف ہے. فرض عبادات کو ببانگ دوہل ادا کیجئے. زکوٰۃ ہے، نماز 5 وقتہ مسجد میں حاضر ہو کر. اب شیطان جو ہے یہ بھی لوری دیتا ہے انسان کو کہ مسجد میں جاؤ گے تو لوگ سمجھیں بڑا نمازی ہے جی، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لہذا عافیت یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اپنے گھر کے کسی گوشے میں نماز ادا کر لو. تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف. حضور نے تو اس حد تک فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اب یہ مسجد کے جوار جو ہے، گویا کہ مسجد کے ارد گرد رہنے والے جو رہائشی لوگ ہیں، اس کا کتنا ایکسٹینشن ہوگی اس کے بارے میں حضور نے تعیین نہیں فرمائی. لیکن بعض روایات ایسی ہیں کہ آپ کے گھر کے بعد کوئی 10 گھر یا 70 گھر ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی ادھر بھی، یہ آپ کا جوار ہے. تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے جوار میں رہنے والے لوگوں کی نماز ہی گھر میں ادا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا نہ کریں. اتنا واضح قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے باوجود انسان اگر پیچھے رہ جائے تو یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے. ہاں، نوافل کی ادائیگی کے بارے میں ہمیں جو حکمت نظر آتی ہے اپنے دین کے اندر کہ اس میں اخفا ہونا چاہیے، پوشیدہ رکھو اس کو، اس کا پرچار کرنا، لوگوں کو اس کی اطلاع دینا، بہانے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنا کہ میں تو اصل میں فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہوں، گویا کہ آگے نتیجہ تم خود نکال لو کہ اس کے بعد میں تہجد پڑھتا ہوں. کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ وہ جو فرمایا گیا نا، غالباً کسی حدیث میں بھی ہے یا کوئی الفاظ ایسے ہیں کہ مومن کے اندر جو نور بصیرت ہوتا ہے نا وہ اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ہی لوگوں نے صرف دیکھ کر یہ کہا تھا ما ھذا وجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ نورانیت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتا ہے جو اس کی پوری شخصیت کے اندر سرایت کر جاتی ہے. تو ان چیزوں کا افشا کرنا، ان کو ببانگ دوہل علی اعلان ادا کرنا، نفلی چیزوں کو. اور اس کی دوسری بڑی مثال جو ہے زکوٰۃ کی ہے. زکوٰۃ آپ ادا کیجئے، علی اعلان ادا کیجئے، بتا کر دیجئے. یہ الگ بات ہے، یہ بھی ایک باریک نکتہ ہے
اگر کسی شخص کے بارے میں آپ پوری طرح کنفرمڈ ہیں کہ واقعتاً یہ مستحق زکوٰۃ ہے، یہ صاحب نصاب میں سے نہیں ہے، تو آپ اسے بتانے کی بھی پابند نہیں ہیں، اس بنیاد کے اوپر کہ شاید زکوٰۃ کے لفظ کے ساتھ وہ کچھ تھوڑی سی مغایرت محسوس کرے اور آپ کی دی ہوئی رقم کو واپس کر دے۔ لیکن آپ کی معلومات کی حد تک وہ بات بالکل صحیح ہے کہ مستحقین زکوٰۃ میں شامل ہے، اس کے گھر کا تو چولہا روشن نہیں ہوتا، فاقے پڑتے ہیں، لیکن عزت نفس اس شخص کی ایسی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کہہ کے اس کو دیں گے تو شاید وہ اسے اپنے عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کو رد کر دے، اس لیے کہ کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ ماضی کی زندگی میں وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو زکوٰۃ دینے والے تھے۔ کتنے ہی کیسز آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ گھر جن کے دروازے سے کبھی کوئی سائل جو ہے وہ واپس نہیں پلٹا، وہ خود کشکول لے کر جو ہے سڑکوں پر آ گئے۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں اور اسی طرح جو سیلاب آتے ہیں، ایسے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو نوافل جو ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی، جسے آپ کہیے اس کو اخفا رکھنے کے اعتبار سے بہت عمدہ الفاظ ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اشخاص کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، یا فی ظل عرشہ کے الفاظ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 اشخاص کا ذکر کیا گیا۔ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ وہ پوری حدیث ہم یہاں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر حکمت اور بہت موعظت بھری وہ حدیث ہے۔ ان 7 میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا تذکرہ حضور نے فرمایا، جو یہ صدقات و خیرات کرتا ہے اتنے اخفاء کے ساتھ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا تھا، کجا یہ کہ دوسرے لوگوں کے علم میں آئے، یہ اخفاء مقصود ہے۔ اور اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر نفلی عبادات ادا کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں مسجد میں فرض ادا کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر ایک سوء ظن جو ہے وہ فوراً جو ہے سر اٹھانے لگتا ہے، لو جی یہ تو صرف نماز فرض ہی پڑھتے باقی پڑھتے ہی نہیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بقیہ نماز تنہائی میں ادا کرتے ہوں، اپنے گھر کے بیڈ روم کو زینت بخشتے ہوں بقیہ نماز سے؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، وہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نماز ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ نفل عبادت کا ادا کرنا مسجد کی نسبت گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچوں کو بھی معلوم ہوگا کہ میرے باپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، وہ صرف فرض ادا کر کے اگر گھر آیا ہے تو بقیہ نماز اس نے یہاں ادا کرنی ہے۔ تو ہمارا دین اس اعتبار سے، جسے آپ کہیے کہ بہت ہی اس کے اندر بڑی حکمتیں موجود ہیں کہ فرائض کا اہتمام ہو، علی الاعلان ہو، لیکن جہاں تک معاملہ نفلی عبادات کا ہے اس میں حد درجہ اخفاء جو ہے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر رمضان کا اصل حاصل کیا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام حضرات کو الفاظ یاد ہوں گے۔ روزے تو فرض اس لیے کیے گئے تھے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، 1 مہینے کی ٹریننگ تمہیں کروائی ہے، اس کی کم سے کم اتنا نتیجہ تو نکلنا چاہیے کہ سال کے بقیہ 11 مہینے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے تو بچو۔ تو تقوی جو اصل حاصل تھا رمضان کا، اول تو وہ مہینہ ہم سے گزر چکا، لیکن 2 چیزیں جو ہمارے لیے وہ چھوڑ گیا ہے رمضان، ایک قرآن حکیم جو ازلی ہے اور ابدی ہے، یہ نعمت تو ہمیں حاصل ہے نا۔ رمضان کی راتوں میں اگر قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا تھا تو بقیہ 11 مہینے اس کے ساتھ جڑے رہیے قرآن کے ساتھ۔ اور دوسرے یہ ہے کہ روح تقوی جو بیدار ہوئی تھی رمضان میں، اس کے بھی آگے اثرات اگلے پوری زندگی میں یا اگلے 11 مہینوں میں جاری و ساری رہنی چاہیے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی تھی، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، چاروں عبادات کو جمع کر لیا، نماز و روزہ و قربانی و حج،
یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ تو کون ہے؟ یہ اللہ کے لیے اخلاص ہے، وہ تقویٰ کی روح ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہیں، جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں بھی عرض کیا تھا، وہ برکتوں والا مہینہ تو ہم سے رخصت ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اثرات ہمیں اپنے اندر شعوری طور پر پیدا رکھنے اور اسے ریٹین کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں کہ جو مجھے عرض کرنی تھی، لیکن بہرحال فلسطین کا معاملہ جس درجے گمبھیر ہو چکا، اور اگرچہ عارضی طور پر کوئی جو ہے اس کی وہ جنگ بندی کی کوئی چیزیں آ بھی جاتی ہیں سامنے، لیکن یہ کہ بہرحال جو حالات وہاں ہیں، ایک عید ہم نے منائی ہے، خوب نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ گئے ہیں، پھر خوشیاں بھی منائی گئی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان اوقات میں یا ان ساعتوں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ جس طرح آگ و خون کی ایک بارش کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ ان کے سروں پر چھت ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ ادویات ہیں، نہ غذا ہے، کچھ بھی نہیں، اور کتنی ہی ہلاکتیں اس بنیاد پر، بلکہ شہداء ہیں وہ سب، اس بنیاد پر ہو رہی ہوں گی، بھوک کی وجہ سے، ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے، موسمی سختیاں بھی کیسی کیسی آئی ہوں گی، سخت شدی کا عالم ہے، اور آپ کو اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوزائیدہ بچے، بوڑھے مرد، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جسے آپ کہیے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بدنما داغ ہے اس پوری، جسے آپ کہیے روئے ارضی پر، وہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جسے آپ عام طور پر کہتے ہیں نا ایتھنک کلینزنگ، وہ تو اس حد تک جا چکا ہے، اور وہ ابھی ببانگ دول دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں ہم کسی فلسطینی کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، اس پورے علاقے میں جہاں سے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے مسلمان ممالک کے حکمران بے غیرتی اور بے حمیتی کی انتہا کو پہنچے ہوئے، اپنی زبان تک کھولنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ جکڑے ہوئے ہیں، جکڑ بندیاں کوئی کم تو نہیں ہیں، کوئی آئی ایم ایف کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، کوئی ورلڈ بینک کے قبضے میں ہے، اسی طرح حکمران جو ہیں دوسروں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، انہی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بہرحال ہم سب کے لیے انتہائی مایوس کن ہے۔ کتنی تعداد ہوگی ایسی لوگوں کی جن کے اندر واقعتاً درد دل موجود ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے ہاں کے ہنگامے، یہاں کی شاپنگ مالز، یہاں کی جو ہے دھمال، کل مجھے ایک کام کے سلسلے میں ذرا جانا پڑا، میں ذرا باہر نکلا ہوں تو یہ کلمہ چوک کے نیچے سے گزر کر جب میں آگے جا رہا تھا جہاں مجھے پہنچنا تھا، تو جو آپ یہ سمجھئے کہ دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی، لوگوں کا اتنا ہجوم تھا، میوزک چل رہا تھا اور لڈیاں ڈالی جا رہی تھی۔ اب یہ جسے آپ کہیے کہ باغیرت قوم جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، کسی ایک عضو کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کہاں گیا وہ درد؟ آپ کے کسی چھوٹے سے جوڑ کے اندر کوئی سوزش ہو جائے تو نہ رات کو آپ کی آنکھیں سوئیں گی اور نہ آپ کی زبان سے سسکیاں نکلیں گی، کرب کی وجہ سے، درد کی وجہ سے پورا جسم سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حصہ مسلمانوں کا، جہاں وہ مسلمان ہیں جو غیرت دینی میں ہم سے کہیں آگے ہیں، لیکن یہ کہ ہماری جو ہے ہمارے ہنگامے، ہمارے کھیل کود اور ہماری یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کے لیے مجھے اور کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہر شے جو ہے ان میں سے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ ایک ایک کر کے جب باری آئے گی تو معلوم ہوگا کہ جو حالات وہاں تھے وہی حالات دوسرے مسلمان ممالک کے اندر بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے اندر کوئی دین کی اعتبار سے تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا حماس کے جو سربراہ تھے اسماعیل ہنیہ، ان کے 3 بیٹوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی اصل میں ایک سائیکولوجیکل اٹیمپٹ تھی اسرائیل کی کہ جو ان کا ٹاپ کا لیڈر ہے ان کے نوجوان بچوں کو قتل کرو۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، شہداء میں شامل ہیں،
تاکہ یہ کہ ان کی ول پاور کچھ کم پڑے. لیکن ان کے بیانات، انہوں نے کہا اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی. ظاہر ہے کوئی شخص بھی ضمانت تو نہیں دیتا اپنی اولاد کی، جب اللہ چاہے گا وہ واپس لے لے گا. اس درجے پرسکون تھے، اس درجے پر اطمینان تھے، اور ان کی اہلیہ جس درجے مطمئن تھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بڑی آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں کہ ان کے عزائم، ان کی ہمتیں وہ دیکھی کہاں ٹاپ پر ہیں، اور ایک ہمارے مشغلے ہیں، ہمارے دھندے ہیں، ہماری دھما چوکڑی ہے، ہمارے میلے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. اسی حوالے سے پریس ریلیز ہے، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں کو خاندان سمیت شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے کہ وہ غزہ پر ہولناک بمباری بند کرنے پر ہرگز آمادہ نہیں ہے. امیر تنظیم اسلامی نے یہ بات اپنے ایک بیان میں کہی، جو بھی میں نے ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل سرزمین غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلا ہوا ہے. اسرائیل کے اعلیٰ عہدیدار کھلم کھلا دھمکی دے رہے ہیں کہ نہ صرف غزہ بلکہ مغربی کنارے سے بھی فلسطینیوں کا صفایا کر دیا جائے گا. ان کے نزدیک تو جسے آپ کہیے نا کہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ انسان کی جان کی اہمیت نہیں ہے. اور جس مسلمان ملک میں بھی حماس کی قیادت اور رہنما موجود ہیں، ہم ان کے اس ملک میں ٹارگٹ کلنگ کریں گے. یہ بھی اس کا دعویٰ ہے اسرائیل کا. مسلمان ممالک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ گیدڑ کی طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہیں گے، یا بہادری سے لڑتے ہوئے اسرائیلی درندگی اور غنڈہ گردی کا دندان شکل جواب دیں گے. اسماعیل ہنیہ کے خاندان نے ہزاروں فلسطینی مسلمانوں کی طرح جامع شہادت نوش کر کے اخروی کامیابی حاصل کر لی، اور غزہ کے غیور مسلمانوں کا خون اسرائیل کے خلاف تحریک مزاحمت کو نئی قوت اور نئی طاقت بخشے گا انشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے قابل تقلید ہے، اور یہ جو ہے معاملہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے خاندان کی شہادت کا، ان پر ان کا صبر اور ان کا ضبط اور استقامت، عزم مسمر اور شجاعت پوری امت مسلمہ کے لیے ایک قابل تقدیر شے ہے. دوسری طرف 57 مسلمان ممالک بڑی فوج اور ہر قسم کے جدید اسلحے کے حامل ہیں، لیکن دنیا کی محبت اور موت کے خوف نے انہیں گیدڑ کی طرح بزدل بنا کر رکھ دیا. ان کی بزدلی اور کم ہمتی کا یہ عالم ہے کہ اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بھی بلند کرنے کو تیار نہیں. ان میں پاکستان بھی شامل ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان ممالک متحد ہو کر اسرائیل کے لیے اپنی زمینی، بحری اور فضائی حدود کی بندش، سفارتی تعلقات کے خاتمے، اسرائیل نواز کمپنیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ اور تجارتی پابندیوں کے ذریعے اسرائیل اور اس کے پشتی بانوں کو سبق سکھا سکتے ہیں تمام مسلمان ممالک مل کر. پھر یہ کہ OIC کے چارٹرڈ کے مطابق فلسطینی مسلمانوں کی ہر طرح سے مالی اور عسکری معاونت کی جائے. مسلمان ممالک کے حکمران اور مقتدر طبقات یہ بات ہرگز فراموش نہ کریں کہ اگر سقوط غزہ کا سانحہ رونما ہو گیا تو اسرائیل کا اگلا ہدف دیگر مسلمان ممالک ہی ہوں گے جو اس وقت بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. اگر اب بھی وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے عملی اقدامات نہیں اٹھاتے تو دنیا کی رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بہت بڑے مجرم شمار کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، ان پر اپنی رحمت کی چادر شائع فرما دے، اور امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے.